السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستو احباب کا خیر مقدم استقبال ہے۔ اعتکاف کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض مرتبہ ہمارے معتکف بھائی اعتکاف کرتے ہیں اور ان کا اعتکاف ان کے کسی عمل کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں جس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی مسئلہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ خود بھی غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا اعتکاف ٹوٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کے لیے روزہ شرط ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2473، راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ ازدواجی عمل کرے، نہ ہی کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہ کرے اور جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ دوستو، اعتکاف کی صحت و درستگی کے لیے اعتکاف کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، نمبر 1، معتکف کو طبعی و شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، رات میں نہ دن میں۔ اگر بلا ضرورت ایک لمحہ کو بھی نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی عذر سے مراد غسل واجب، بعض مرتبہ آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے، اس شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ شرعی عذر ہے۔ طبیعی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے مسجد سے نکلنا۔ نمبر 2، اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہو تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد نکلے۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بیوی سے جماع کرنا، بوسہ دینا، لمس اور معانقہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہے، ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ لہذا روزہ کے بغیر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف بالکل درست نہیں ہوگا۔ اور اگر اعتکاف کی حالت میں کسی کا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ توڑ دیا، اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، جہاں مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹنے کا حکم ہے، وہاں احاطہ مسجد سے نکلنا مراد ہے۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جانے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر یہ خیال رہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معتکف بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء اور سحری کے بعد شان سے مسجد سے باہر گھومتے ہوئے بیڑی سگریٹ پیتا رہتا ہے، یا وہ بات چیت کرتا رہتا ہے، ٹہلتا رہتا ہے۔ اس کو یہی پتہ نہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ یہ نکلنا نہ تو عذر شرعی ہے اور نہ طبعی ضرورت ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ آپ اپنے مقامی علماء کرام سے اعتکاف کے متعلق مسائل معلوم کیجئے اور اعتکاف کو توڑنے والی چیزوں سے بچتے رہنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو اور آپ اعتکاف کی امید لیے بیٹھے ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے اور پورا جو عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔